اور اب ہم دوسری نشست کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلی نشست میں ہم نے وہ بنیادی باتیں نجاست کے حوالے سے اور وضو کے حوالے سے سماعت کی تھی. اب انشاءاللہ ہم غسل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور پھر غسل کے بعد تیمم، اور پھر انشاءاللہ وہ مکروہ اوقات اور نماز کا طریقہ، یہ ساری چیز ہم سیکھیں گے. غسل کا طریقہ صفحہ نمبر سب کو مل گیا؟ اگر کسی کو نہیں ملا ہے تو مجھے بتائیں. سب کو مل گیا؟ چلے گا. آواز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تھوڑا سا قریب کر لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فطہروا، جب تم جنبی ہو، ناپاک ہو، تو پھر خوب اچھے سے پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ. جس شخص پر غسل فرض ہو اسے جنبی کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس طرح ہر سبجیکٹ کی اپنی اپنی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، اسی طرح فقہ کی بھی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں. جیسے آپ اکاؤنٹس میں دیکھتے ہیں تو اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، اکاؤنٹس پیبل ہے، مرچنڈائز ہے، یہ سب اس سبجیکٹ کی اگر نواقض غسل کے ساتھ آ جائے تو نواقض غسل یعنی غسل کو توڑنے والی چیزیں. اسی طرح ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں جنبی. جنبی اس شخص کو کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو، اور جس وجہ سے غسل فرض ہوا، جو چیز سبب بنی ہے، جو چیز ذریعہ بنی ہے غسل فرض ہونے کا، اسے کہتے ہیں جنابت. کیا کہتے ہیں؟ جنابت. ایک دفعہ ذرا باواز بلند کہہ لیں، جنبی جنبی اور جنابت. جنابت. جی آگے. بس جی. جس پر غسل فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، اور اگر اتنی دیر کر دی کہ نماز کا آخری وقت آ گیا ہے تو اب فوراً نہانا فرض ہے. دیکھیں، شریعت نے یہ پسند کیا کہ جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو اور غسل فرض ہو گیا ہے تو اب جتنا جلد ہو نہا لو، اپنے اوپر سے اس نجاست کو دور کر دو. ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر نہ رہو، بلکہ کوشش یہی کرو، اولین ترجیح اسی کو دو کہ اگر نجاست ہو گئی ہے اور ناپاک ہو گئے ہو تو پھر اس ناپاکی کو خود سے دور کرو. دین نے اس کو فرسٹ پریورٹی دی ہے. لیکن اگر کوئی تاخیر کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ صبح 5 بجے اٹھے اور آپ پر غسل فرض تھا، آپ نے غسل کرنا تھا، لیکن آپ دیگر کاموں میں لگ گئے، تو اجازت تو ہے، لیکن اب اگر فرض نماز کے قضا ہونے میں کا وقت آ گیا اور فجر کا وقت جانے میں بہت کم وقت رہ گیا اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اب نماز قضا ہو جائے گی، تو فرمایا اب تم پر غسل کرنا فرض ہے. سارے کام چھوڑ کر، سارے معاملات چھوڑ کر غسل کرو اور نماز ادا کرو. آگے. اب مزید تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. ایک حدیث شریف کے مطابق جس گھر میں جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. حدیث پاک میں آیا جس گھر میں جنبی ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آج کل یہ یوتھ کو اس حوالے سے بہت ہی زیادہ سمجھنے کی اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ ان سے کہا جائے کہ آئیں مسجد آ جائیں تو وہ کہتے ہیں اصل میں ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، اصل میں ہم پاکی کی حالت میں نہیں ہیں. تو دیکھیں، جس گھر میں جنبی ہے حدیث پاک میں آیا وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. تو اگر کوئی ناپاکی کی، دیکھیں دین جو ہے نا وہ پاکی چاہتا ہے، وہ صفائی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ایک مسلمان ایسا ہو کہ اسے ناپاکی سے، گندگی سے نفرت اور گھن ہو، وہ پاکی پسند ہو. دین ہمیں پاک اور صاف بنانا چاہتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم ناپاک ہو تو فوراً غسل کر لو، اس نجاست کو خود سے دور کر دو. تو آج کل نوجوانوں کو بالخصوص اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اگر
آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے تو پہلی فرصت میں آپ نے غسل کرنا ہے، یا آپ کے اوپر لازم ہے. آگے. جنبی شخص کو مسجد میں جانا، قرآن مجید چھونا یا بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھنا یا کسی آیت یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا جس میں آیت لکھی ہے حرام ہے. اچھا، ایک ہے جنبی، ایک ہے بے وضو. جنبی شخص نہ قرآن چھو سکتا ہے، نہ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی تعویذ جس میں قرآنی آیت ہو اسے پڑھ سکتا اور لکھ سکتا ہے. جنبی اور بے وضو میں فرق یہ ہے کہ بے وضو کو اتنی اجازت ہے کہ وہ بنا قرآن پاک کو بنا چھوئے پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی بے وضو ہے قرآن پاک کی تلاوت بنا چھوئے کر سکتا ہے، لیکن جنبی کے لیے فرمایا گیا اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو اب بنا چھوئے بنا دیکھے دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. یعنی جنبی اور بے وضو میں بنیادی فرق ہے کہ بے وضو بھی قرآن کو نہیں چھو سکتا، جنبی بھی نہیں چھو سکتا، لیکن بے وضو بنا چھوئے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن جنبی قرآن کی تلاوت بنا چھوئے بنا دیکھے یا دیکھ کر بھی نہیں کر سکتا. آگے. ہاں، اگر قرآن مجید جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے یا رومال وغیرہ کسی علیحدہ کپڑے سے پکڑنے میں حرج نہیں. ہاں، یہ مسئلہ پہلے بھی بتایا تھا. ناپاکی کی حالت میں ہیں، جنبی ہیں یا بے وضو ہیں، کپڑے کے ساتھ یا جزدان میں قرآن پاک ہے اور اٹھا کر کہیں اور رکھنا ہے تو آپ اٹھا کر اسے رکھ سکتے ہیں، کسی کپڑے کے ساتھ، ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ کے ساتھ نہیں. جی. بے وضو شخص پر قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے. ہاں، چھوئے بغیر زبانی دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے یا برتن، سکہ یا برتن یا گلاس پر آیت یا صورت لکھی ہو تو اس کو چھونا بھی بے وضو اور جنبی پر حرام ہے. کچھ اس طرح کے پیالے آتے ہیں، کچھ کٹورے اس طرح کی آیت لکھی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ مدد تو گھر میں رکھا ہوا ہے. اب وہ بے وضو ہوتے ہیں، وضو نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم نے پانی تو پینا ہے. اب وہ پیالہ لیا، پانی بھرا، پی لیا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بنا وضو اس پیالے کو چھو نہیں سکتے جس میں قرآن کی صورت لکھی ہوئی. جس پر وضو یا غسل فرض ہو اس کے لیے درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر پڑھیں. ہاں، اگر آپ جنبی ہیں یا بے وضو ہیں، درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے. ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا، ہمارے اسلاف کا اور صالحین کا معمول یہ رہا کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی بھی لیتے تو کبھی بے وضو نہیں لیا کرتے تھے. تبھی تو وہ تقوی، وہ طہارت، وہ پاکیزگی کا نور انہیں میسر تھا جو آج ہمیں میسر نہیں ہے. تو اجازت تو ہے کہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے، زیادہ ضروری کیا ہے، وہ یہی کہ آپ بنا وضو اور بنا غسل جنبی حالت جم میں ان کا جو ہے وہ وضو کر کے ہی آپ درود شریف یا دعائیں پڑھیں. غسل کا طریقہ. اب غسل کا طریقہ ہم سنتے ہیں کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے. وضو کا طریقہ تو ہم نے سماعت کر لیا تھا. غسل کا طریقہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل، کیونکہ جب انسان ناپاک ہے نا، بے وضو ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا پورا جسم ناپاک ہے، لیکن جنبی ہے نا تو غسل فرض ہے، تو اب سر سے لے کر پیر تک اس کا جسم ناپاک ہے. اگر پانی ہاتھ پر مس ہوا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے. تو ناپاکی کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کا صحیح طریقہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بڑی توجہ سے آپ نے سماعت کرنا ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی سوال آئے تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں تاکہ کسی اور دیگر لوگوں کا بھی اس میں بھلا ہو جائے. غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں. وہی طریقہ جو وضو میں بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو آپ اچھے سے اپنی کلائیوں سمیت دھو لیں گے. آگے. پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو. ہاں، جب ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھونے کے بعد اب وہ مقام جہاں سے نجاست نکلتی ہے آپ اس کو دھوئیں. نجاست لگی ہے یا نہیں لگی ہے اس مقام کو آپ دھوئیں، یہ لازمی ہے.
پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کرے، پھر وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ اب آپ نے ہاتھ بھی دھو لیے اور اس کے بعد نجاست بھی دور کر لی، شرمگاہ کو بھی دھو لیا، اب اس کے بعد آپ وضو کریں گے۔ ہمارے یہاں عموماً لوگ اس طریقے کو فالو نہیں کرتے۔ وہ جو نہانے والا طریقہ ہے نا، اس پکے فرش نہیں ہوتے تھے، کچے فرش ہوتے تھے، تو حکم یہ تھا کہ آپ وضو تو کر لیں لیکن پیر نہ دھوئیں، پیر کو سب سے آخر میں دھوئیں۔ لیکن فی زمانہ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں وہاں پکے فرش ہیں، ٹائلز ہیں، تو لہٰذا ہمیں وضو میں پیر بھی دھو لینے چاہیے۔ ہاں، اگر چوکی یا پکے فرش پر غسل کر رہا ہے تو پاؤں بھی دھو لے، پھر سارے بدن پر تیل کی طرح پانی ملے، خصوصاً سردی کے موسم میں، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے وضو کر لیا، اب پورے جسم پر تیل کی طرح پانی بہانا ہے۔ تیل کی طرح پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ جسم کے ہر عضو پر اور ہر بال پر بھی پانی گزر جائے، کیونکہ بال کی نوک کے برابر بھی اگر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ سردیوں میں ہوتا کیا ہے؟ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بال اور یہ جو رونگٹے ہوتے ہیں نا، جب پانی جسم کو لگتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو پانی ان کے اوپر سے گزر تو جاتا ہے لیکن کھال تک صحیح معنوں میں پہنچ نہیں پاتا، تو لہٰذا اسی لیے فرمایا اب آپ نے اپنے جسم پر پانی بہانا اس انداز سے جیسے تیل کی طرح پانی بہانا ہے کہ پورے جسم کو وہ گھیلا کرتے ہوئے پانی گزر جائے۔ اچھا، اب بعض لوگ شاور یوز کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ مگے سے یا ڈول سے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ شاور یوز کر رہے ہیں تو آپ شاور کے سامنے جب کھڑے ہوں تو کوشش یہ کریں، بلکہ طریقہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے رائٹ سائڈ کو لے لیں، رائٹ سائڈ پر پانی بہائیں، کیونکہ ہم جب یوں مارتے ہیں نا ادھر پانی آئے گا تو نہ ادھر سے ہی پہنچ سکے گا نہ ادھر سے ہی پہنچ سکے گا، تو سب سے پہلے آپ رائٹ سائڈ کو شاور کے آگے کریں، اسے اچھی طریقے سے مل لیں، نیچے آگے پیچھے۔ اب رائٹ سائڈ ہو گئی تو اب آپ لیفٹ سائڈ کو لے لیں۔ اس طریقے سے ہوگا یہ کہ آپ کے جسم کے ہر مقام سے پانی گزر جائے گا۔ اور اگر آپ ڈول یوز کر رہے ہیں یا مگا یوز کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہاتھ اگر نہیں دھلے ہوئے اور وہ بالٹی کے پانی کو ٹچ کر دیا تو اب وہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہو گیا، تو اس سے غسل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ جو بالٹی استعمال کرتے ہیں اس میں یہ لازمی یاد رکھیں کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے نا، اس طریقے پر عمل کرنا ہے، اور اب سے غسل ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ پھر سر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں۔ ہاں، پھر سر کو آپ دھو لیں، جب رائٹ سائڈ ہو گئی لیفٹ سائڈ ہو گئی تو اب آپ شاور کے نیچے اپنا سر رکھ کے شیمپو سے اچھے سے ہر طرح کو اپنے سر کو دھو لیں تاکہ پورے حصے پر پانی گزر جائے۔ پھر غسل کی جگہ سے ہٹ جائے اور وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے، اب دھو لے۔ ہم نے تو پہلے ہی دھو لیے تھے وضو کرنے میں، کیونکہ ہمارے یہاں فی زمانہ تو پکا فرش ہے، کچے فرش نہیں ہے، تو لہٰذا پاؤں دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ آگے غسل کے دوران قبلہ رخ نہ ہو۔ یہ مسئلہ ایک یاد رکھنا چاہیے، چاہے استنجا کرنے جائیں، واش روم کرنے جائیں یا غسل کرنے، اور بالخصوص جب گھروں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت اس کا خیال لوگ رکھتے نہیں ہیں کہ WC کا رخ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں یا پیٹھ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو جب استنجے کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ نہ قبلے کی طرف رخ ہو نہ ہی پیٹھ ہو، اسی طرح غسل کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ نہ غسل قبلے کی طرف رخ ہو نہ پیٹھ ہو، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ تو اس لیے ہم جب بھی گھر بنائیں کسی بھی جگہ پر تو اس چیز کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس چیز کو خاص طور پر مد نظر رکھیں کہ نہ استنجا کا مقام قبلے کے رخ اور پیٹھ ہو اور نہ غسل کا مقام قبلے کے رخ اور پیٹھ ہو۔ ایسی جگہ غسل کرے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک بدن ڈھانپ لے۔ ایسی جگہ غسل کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے ہوا ایسا کرتا تھا کہ لوگ دریا کے کنارے بھی، ندیوں کے کنارے بھی غسل کیا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں، لیکن اب تو مکمل پکے واش روم ہوتے ہیں، تو ایسی مقام پہ کرنا چاہیے جہاں کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کپڑا اپنے ستر کو ڈھانپنے کے لیے باندھ لیں، بہتر ہے۔ یعنی ستر کہاں سے کہاں تک ہے کون بتائے گا؟
ہاں ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر اس مقام پہ کوئی کپڑا باندھ لے تو بہتر ہے. آگے. دوران غسل نہ کسی قسم کا کلام کرے نہ کوئی دعا پڑھے. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے گنگناتے ہیں اور وہ مسلسل غسل خانے میں گنگنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غسل کرتے ہوئے خاموشی سے آپ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد پھر آپ باہر آئیں. جی. غسل کے فوراً بعد جسم صاف کر کے کپڑے پہن لیں. ہاں غسل کر لیا تو آپ اس کے بعد چاہیں تو ٹاول سے اپنے جسم کو پوچھ لیں اور پھر کپڑے اپنے لباس پہن لیں. یہ ہمارا جی سوال بالکل. ماشاء اللہ جی بہت اچھا سوال ہے، اور آپ لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی آئے. دیکھیں ناف کی گہرائی اگر زیادہ ہے تب بھی وہاں پانی پہنچانا لازمی. ہاں اب ہوتا یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے پانی اوپر سے آ رہا ہے یوں جا رہا ہے تو وہ اندر تک جا نہیں پاتا. تو دو طریقے ہیں، یا تو آپ اپنی ہتھیلی میں تھوڑا پانی لے لیں اور ناف کے اندر ڈالنے کی اس کو جھٹکے سے پہنچانے کی کوشش کریں، اور پھر اپنی چنگلی سے کوشش کریں کہ اسے پورا اندر گھما لیں تاکہ اندر کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. ناف کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اگر ناف کے اندر بھی کوئی مقام سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. تو ناف کے اندر پانی پہنچانا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح کان ہے، جب آپ پر غسل فرض ہے نا تو کان کے یہ جو جتنا بھی مقام دکھنے سے نظر آ جاتا ہے اس تک پانی پہنچانا لازمی ہے. تو اب کان میں پانی یوں تو ڈال نہیں سکتے، ڈالیں گے تو وہ بہت اندر چلے جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو یوں رکھیں اور پانی لے کر اپنے کان پر یوں ماریں. جب ماریں گے نا 2-3 دفعہ تو یہ جو ظاہر کا پورا حصہ ہے پھر اس پر آپ اپنی انگلی سے مسح بھی کر لیں تو اس سے کیا ہوگا وہ پانی پہنچ جائے گا. اسی طرح بعض لوگوں کے جو دانت ہوتے ہیں نا ان پہ کچھ کیپس لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر وہ فکس ہے یعنی نکل نہیں سکتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نکل سکتا ہے تو اس کو نکال کر وہاں تک پانی پہنچانا غسل میں یہ لازمی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کی فلنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، تو فلنگ تو چونکہ وہ فکس ہے اندر ہی ہے تو لہٰذا اگر اس کے اوپر سے بھی پانی پھر گیا تو غسل ہو جائے گا. تو غسل سے اول جی غسل کے اندر جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پانی جیسے اب ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں، آپ نے شاور کا کہا تو آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور اوپر ڈالتے ہیں تو ٹخنوں پہ نہیں آتا، پھر گھٹنوں پہ 3 دفعہ ڈالنا ہے. جی دیکھیں طریقہ پہلے یہی ہے کہ اگر آپ بالٹی سے نہا رہے ہیں نا تو 3 دفعہ رائٹ سائڈ پہ بہائیں. رائٹ سائڈ پر بہانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رائٹ سائڈ کو کور کریں، یعنی کہ صرف ڈال کے آپ نے چھوڑ دیا نہیں، بلکہ جو پوری رائٹ سائڈ ہے اس کو کور کرنا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک. اب بیٹھے ہوئے ہاں تو بیٹھنے کی پوزیشن میں آپ اوپر ڈال لیں پھر 3 ڈول نیچے ڈال لیں. اس کو الگ نہیں ڈال سکتے، اسے الگ نہیں ڈال سکتے، گھٹنے پہ ڈالیں گے تو پورے پہ آ جاتا ہے. نہیں تو ڈال اصل مقصود یہ ہے کہ ہر جگہ پانی بہانا. 3 دفعہ کی جگہ 6 ڈول بھی آپ بہا لیں، 10 ڈول بھی بہا لیں، یہ میرا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کا پورا جسم گیلا ہو جائے، کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے. اور دوسرا باتھ روم کے اندر جب وضو کرتے ہیں تو ابھی جیسے کہا کہ کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے، تو ابھی یہ جیسے اشہد اللہ باہر آ کر واش روم سے باہر آ کر آپ وضو کرنے کے بعد باہر آ کر دوسرا کلمہ یا وہ جو وضو کے بعد کی دعا تھی وہ کس نے یاد کی؟ وضو کے بعد کی جو دعا تھی اللہم اجلنی توابین وجنی من المتطہرین. یہ غلطی کی انہوں نے کیا کی کون بتائے گا؟ جی ہاں اور باقی سب نے یاد کوشش کریں، بہت پیاری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یہ یاد کر لیں وضو کے بعد کی دعا. ٹھیک ہے ماشاء. اگر میں عرض کرتا ہوں کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، زخم ہے، اور وہ زخم ایسا ہے کہ پانی لگے گا تو زخم بھر جائے گا، عموماً جو زخم لگتا ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو پھر وہاں پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اب اس پٹی کے اوپر سے آپ ہاتھ کو گیلا کر کے، یعنی بہت زیادہ گیلا بھی نہ ہو کہ اس کے تری اندر جائے، ہاتھ کو گیلا کر کے اس کے اوپر مسح کر لیں گے، شریعت نے اجازت دی. اسی طرح سے میرے خیال سے آگے آ رہی ہیں کچھ چیزیں. تو اسی طرح سے سردیوں میں اگر کوئی شدید بیمار ہے
اور اسے اس بات کا خوف ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو شدید بیمار ہو جائے گا یا مرض بڑھ جائے گا یا جان جانے کا خطرہ ہے، تو وہاں بھی شریعت نے اسے اجازت دی کہ وہ غسل نہ کرے اور تیمم کر کے نماز ادا کر لے. جی. باہر پڑھیں گے، یعنی واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ، اور جو دعا ہے واش روم میں جانے کا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، واش روم سے باہر، واش روم کے اندر نہیں. یا اگر واش روم کے اندر آپ چلے گئے ہیں اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو دعا نہیں پڑھی تھی، تو پھر آپ زبان سے ادا نہیں کریں گے بلکہ دل میں ہی پڑھ لیں گے. دل میں پڑھنے کا مراد الفاظ ادا نہ ہو، بس دل میں اس کو دہرا لیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال غسل کے حوالے سے تو نہیں؟ جی چلیں آگے. فرائض غسل کی طرف آواز. کہاں تک ہو گیا ہمارے یہاں پہ؟ نہیں یہ پورا ہو گیا نا. ہاں آگے فرائض غسل. فرائض غسل. غسل میں 3 فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک میں بھی کمی ہوئی تو غسل نہ ہوگا. پہلا فرض کلی کرنا ہے. کلی اس طرح کی جائے کہ ہونٹ سے حلق کے جڑ تک، داڑھوں کے پیچھے، گالوں کے تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں ہر جگہ پانی بہہ جائے. غسل کا دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں اس طرح پانی چڑھائے کہ دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے دھل جائے، بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہے. غسل کا تیسرا فرض تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. غسل کے 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا. کلی اسی انداز سے کوئی مسوڑوں کے آس پاس، دانتوں کے آس پاس کوئی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے. سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی وہی جو وضو میں تھا کہ نرم ہڈی تک. اچھا کلی میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ غرغرہ کرنا لازمی ہے اگر روزہ نہیں ہے. غرغرہ نہیں کریں گے تو غسل کا واجب رہ جائے گا. غرغرہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم اس کو فقط ایک مستحب عمل کی طرح لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے. وضو ہو یا غسل ہو تو اس میں غرغرہ کرنے کی عادت بنائیں. غرغرہ سے مراد یہ کہ اچھا ایک تو بعض لوگ غرغرہ کرتے ہیں نا تو یوں لے کے کر لیتے ہیں، اس طرح غرغرہ صحیح نہیں ہوتا. بلکہ غرغرہ کرنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کی گردن بالکل اسٹریٹ ہو جائے اور آپ آسمان کی طرف آپ کی نظر چلی جائے. اب وہ پانی آپ کے حلق تک صحیح معنوں میں پہنچتا ہے اور ساری مقام کو تر کر دیتا ہے. تو کلی کرنے میں غرغرہ لازمی ہے، یہ یاد رکھیں. ناک میں پانی چڑھانا، نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے جسم پر پانی بہا دینا. یہ 3 اگر کسی نے یہ طریقہ نہیں اپنایا اور یہ 3 فرض ادا کر دیے تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ طریقہ آپ نے یہی اپنانا ہے تو آپ کامل غسل کو پا سکیں گے. جی اس میں نیت بھی ضروری ہے. اگر آپ ناپاک ہیں تو یہ نیت کرنی ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں. سنن غسل. غسل کرنے یا ناپاکی دور کرنے یا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا. کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. یہ ساری سنت ہیں جو غسل میں ہمیں اپنانی چاہیے. جی دونوں ہاتھ کلائی تک 3 بار دھونا. استنجا کرنا یعنی پیشاب اور کے مقام کو دھونا. جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا. سارا جسم 3 مرتبہ دھونا. غسل کی ترتیب برقرار رکھنا سنن غسل ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو غسل میں سنت ہیں. اب آ گیا مکروہات غسل. مکروہات غسل اگلے صفحے پر ہے، نکال. غسل کی مکروہات وضو کی مکروہات کی طرح ہے. یعنی جو مکروہات آپ نے وضو میں پڑھی تھیں سیم ایز اٹ از ملتی جلتی غسل میں بھی ہے. جی ہاں. ان کے علاوہ کپڑے اتار کر نہاتے وقت قبلہ روح ہونا. دوران غسل دعائیں پڑھنا. سطر کھلے ہوئے بلا ضرورت کلام کرنا. ضرورت سے زیادہ پانی بہانا. غسل کی سنتوں میں سے کسی سنت کو ترک کرنا. شاور کھلا ہوا ہے، پانی بہا رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، زیادہ پانی حد سے زیادہ استعمال کرنا، یہ سارے غسل کے مکروہات ہیں. مکروہ عمل کرنے سے نا وہ جو غسل کی فضیلت آپ کو ملنی ہوتی ہے اس فضیلت سے انسان محروم ہو جاتا. جس طرح وضو کر رہا ہے، اب وضو کرتے ہوئے باتیں کر لے گا تو اس سے وہ جو روحانیت، وہ جو نورانیت اور وہ جو فیض وضو سے نصیب ہونا تھا نا، باتیں کرنے کی وجہ سے وہ اس چیز سے محروم ہو جائے گا. اسی طرح غسل میں بھی یہ بات بڑی ضروری اور اہمیت کی حامل ہے کہ آپ نے اضافی حد سے زیادہ پانی نہیں بہانا اور واش روم میں جا کر نہ گنگنانا ہے، نہ کلام کرنا ہے، خاموشی سے غسل کرنا.
اچھا، یہ تو ہم نے غسل کے حوالے سے ساری چیزیں پڑھی، غسل کا طریقہ سمجھا. اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اب انشاءاللہ ہم تیمم کا طریقہ شروع کریں گے. جی جی بالکل، اگر آپ نے اس انداز سے غسل کر لیا تو اب آپ کے لیے اس پر مزید وضو کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ آپ پوری طرح سے پاک ہو گئے. جی اچھا سوال کیا انہوں نے، بہت اچھا. ہاں، یہ ہوتا ایسا ہے، اور کچھ کچھ جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو اور زیادہ یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کہ غسل کرتے ہوئے یورین کے کچھ قطرات آ جاتے ہیں، کچھ ذرات آ جاتے ہیں. جی 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 ہاں جی، میں وہی عرض کرتا ہوں. تو یہ دونوں مسئلے، اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ غسل کر رہا تھا اور کرتے ہوئے اسے ری بھی آ سکتی ہے، پیشاب کے قطرے بھی نکل سکتے ہیں. اس طرح سے اگر معاملات اس کا ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جو فرائض غسل ہے نا، انہیں ایک دفعہ پھر سے ادا کرے. یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا، وہ جو فرائض غسل ہے انہیں پھر سے صحیح سے ادا کر لے گا تو انشاءاللہ اس کا غسل ہو جائے گا اور اسے وضو کی حاجت نہیں رہے گی. تو یہ بس اس چیز کو یاد رکھنا ہے. اور کوئی سوال؟ جی جی. سیکوینس جو ترتیب ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ سنت ہے، اور جب ہم سنت پر عمل کرتے ہیں نا تو اس کی فضیلت، وہ برکات ہمیں زیادہ اچھے سے نصیب ہو جاتی. وضو ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا. اگر کوئی سیکوینس سے نہیں کرتا، ترتیب سے نہیں کرتا، وضو غسل ہو جائے گا، لیکن وہ جو سنت پر عمل نہیں ہوگا تو وہ برکتیں اسے نصیب نہیں ہوں گی. جی نہیں، اس مقام کو اگر آپ گیلا کر لیں گے تو، جیسے مثال کے طور پر ناف میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، اب بعد میں یاد آیا تو اب پورا غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ جا کر اس ناف کو ہی صاف کر لیں گے تو بھی غسل ہو جائے گا. نکالنا لازمی ہے، لازمی. اگر کوئی گوشت کا ریشہ ہے، کچھ چیزیں ہیں تو اس کو نکالنا حد الامکان. اب کافی دیر ہو گئی، وہ نکل ہی نہیں رہا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی دانتوں کے بیچ میں جا کے پھنس جاتی ہے کہ وہ بڑی شدید تکلیف بھی دیتی ہے اور وہ نکلتی بھی اتنی آسانی سے نہیں ہے. یا ڈاکٹر کے پاس ہڈی کبھی کبھی کسی کے پھنس جاتی ہے. میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، تو وہ ہڈی تھی اور دانتوں کے درمیان پھنس گئی. اب وہ شدید تکلیف ہوتی تھی، نماز بھی پڑھنی تھی، تو پھر انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کچھ کروا کے وہ نکلوایا تھا. تو اگر ایسا مسئلہ ہو گیا تو وہ الگ سچویشن ہے، لیکن نارمل پوزیشن میں جو گوشت کے ریشے ویشے پھنس جاتے ہیں اسے تو نکال کر آپ نے غسل کرنا. جی اب تیمم ہم شروع کرتے ہیں اور تیمم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. جی تیمم کا طریقہ اور احکام. شرعی اصطلاحات میں طہارت حاصل کرنے کی غرض سے چہرے اور ہاتھ کا پاک مٹی سے مسح کرنا تیمم کہلاتا ہے. شرعی اصطلاح میں، یعنی یہ تیمم بھی ایک فقہی اصطلاح ہے، ایک فقہ کی ایک ٹرم ہے. تو تیمم سے مراد کیا ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، صفائی حاصل کرنے کے لیے آپ نے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. اب وہ مسح کیسے ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، وہ ہم سماعت کرتے ہیں. جس شخص پر وضو یا غسل فرض ہے اور وہ پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، اسے وضو اور غسل کی جگہ تیمم کا حکم ہے. کسی شخص پر غسل فرض ہے یا وضو فرض ہے، اب پانی پر وہ قدرت نہیں رکھتا، اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے. ابھی فی الحال اتنا یاد رکھیں، کوئی شخص جس پر غسل اور وضو فرض ہے، پانی پر قدرت نہیں رکھتا، تو اب اسے شریعت نے یہ اجازت دی، شریعت نے یہ آسانی دی، کیونکہ ہمارا دین بہت آسان ہے، آسانی دی کہ اب وہ تیمم کر کے نماز ادا ہے. تم سفر کر رہے ہو 1 میل آگے پیچھے، یہ زمانہ تو ایسا نہیں ہے، اب تو موٹر وے بن گئے اور موٹر ویز پر پیٹرول پمپ بھی ہوتے ہیں، ہوٹلز بھی ہوتے ہیں، تو اب تو آسانی کے ساتھ پانی میسر آ جاتا ہے، لیکن پہلے ایسا ہوا کرتا تھا. پانی تو قریب ہے موجود،
ہو مگر خوف یا مجبوری کی وجہ سے پانی حاصل کرنا ممکن نہ پانی ہو۔ تو 1 میل کے اندر اندر ہے، لیکن خوف ہے کس چیز کا؟ جان کا خوف بھی ہو سکتا ہے، مال کا خوف بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اکیلا ہے، اب اس نے وضو کرنا ہے اور اسے اس بات کا ڈر ہے کہ جس علاقے میں ہوں یہ علاقہ بڑا خطرناک ہے، یہاں جان جانے کا خوف ہے، خطرہ ہے، اگر یہ گاڑی چھوڑ کر تھوڑا آگے جاتا ہوں تو گاڑی کے چوری ہونے کا خطرہ ہے، میرے مال کے نقصان ہونے کا خوف ہے، خچروں پر گھوڑوں پر، تو پانی کم پڑ جایا کرتا تھا۔ اب یا وضو کریں یا پئیں، کھانا بنائیں، تو شریعت نے وہاں بھی اجازت دی کہ آپ اگر پانی کی کمی ہے تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خوف ہو، جان جانے کا خوف ہو، بیماری کے بڑھ جانے کا، اس کے شدید ہو جانے کا خوف ہو، تب بھی شریعت نے اجازت دی تیمم کرے اور نماز ادا کر لے۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ ہر حال میں، ہر سچویشن میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ دین پر چلنا مشکل نہیں ہے، دین پر چلنا بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی اخلاص اور سچی نیت سے چلنے کی کوشش کرے۔ آگے پانی پر بھیڑ کی وجہ سے وضو کرنا ممکن نہ ہو یا نماز کا وقت نکل جانے کا خوف ہو۔ بھیڑ کی وجہ سے، بھیڑ رش بہت زیادہ رش۔ ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ آپ شہر سے باہر کسی اجتماع میں گئے، پہلے دعوت اسلامی کے بھی اجتماع سرائے مدینہ وغیرہ ادھر ہوا کرتے تھے، تو آپ وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد بڑی رش بہت زیادہ ہے، بھیڑ بہت ہے۔ اب آپ نے دیکھا یار یہ تو عصر میں وقت جا رہا ہے، عصر میں 10 منٹ ہیں، نماز نکل جائے گی، کیونکہ رش اتنا ہے، وضو تو کر نہیں سکوں گا، وضو کرنے میں لگوں گا تو نماز جائے گی، اب کیا کروں؟ کیونکہ رش اتنا زیادہ ہے اور وضو خانے میں اتنے مقام جگہ نہیں ہے، تو شریعت نے یہ کہا کہ پھر آپ اس وقت وضو تیمم کریں اور تیمم کر کے نماز ادا کر لیں، بھیڑ کے چکر میں لائن میں لگے نہ رہیں۔ آگے اچھا، اس میں ایک ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے آفس میں ہے، کہیں ہے، اب جمعہ نکل رہا ہے، اب جمعے میں آپ کو پتہ بے تحاشا ہوتا ہے وضو پہ اور خطبہ ہو رہا ہے یا نماز، تو اس صورت کے اندر کیا؟ نہیں، اس صورت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ کے علاقے میں 4 مسجدیں، ٹھیک ہے، اور ان 4 مسجد میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے 1:30 بجے، ایک جگہ ہوتا ہے 2 بجے، ایک جگہ ہوتا ہے 2:30 بجے، 3 مسجدیں لے لیں، تو اگر آپ 1:30 بجے والی مسجد میں پہنچے اور آپ نے دیکھا امام صاحب نے نماز شروع کر دی ہے، تو اب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ دوسری 2 بجے والی مسجد میں جائیں۔ اگر 2 بجے والی میں آپ پہنچے اور وہاں پر امام صاحب نے خطبہ ختم کر کے نماز شروع کر دی، تو اب آپ کے لیے حکم ہے آپ 3 بجے والی مسجد میں جائیں۔ تو خطبہ جمعۃ المبارک کو جو خطبہ، عربی خطبہ ہوتا ہے نا، وہ سننا واجب ہے، لازم ہے، اور اس دوران جب آئیں تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، پھیلانگتے ہوئے آگے آنا اسے شدید جو ہے ناپسند کیا گیا شریعت میں۔ تیمم کا طریقہ۔ اچھا، یہ تیمم کے حوالے سے کچھ اہم باتیں تھیں، ہم نے سماعت کی، اب تیمم کا طریقہ کیا ہوگا؟ تیمم کا طریقہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ جی نہیں، اگر اس میں کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جو میں نے بیان کیا، ان کے علاوہ ہے، نہیں، تو بلکہ جو سردی کا وضو ہے نا اس کا ثواب زیادہ ہے، اس میں زیادہ اجر رکھا اس لیے گیا کہ جب مشقت زیادہ ہے، دین نے دیکھا مشقت زیادہ ہے تو کہا پھر جاؤ اس پر تمہیں ثواب بھی زیادہ عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا، تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے، بلکہ اس میں وضو ہر حال میں کرنا ہے۔ جی ہاں، بہت اچھا سوال کیا۔ جنبی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، میں نے بتایا جس پر غسل فرض ہے، تو اگر جنبی پر بھی یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، تو اسے بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ مطلب یہ جو باتیں ہوئی نا، جنبی اور بے وضو دونوں کے لیے۔ تیمم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے اور اچھا، نماز وضو پڑھنے میں نیت فرض نہیں تھی، غسل میں بھی نیت فرض تھی؟ سوال پوچھ رہا ہوں، نہیں تھی؟ نہیں، نیت وضو میں بھی نیت فرض نہیں تھی، غسل میں بھی نیت فرض نہیں تھی، لیکن تیمم میں نیت فرض ہے۔ جی، تیمم
نام دو چیزوں کا ہے، آسان کر دوں، دو چیزوں کا نام. سب سے پہلے نیت اس میں فرض ہے، اگر نیت نہیں کی تو تیمم نہیں ہوگا. اور نمبر دو ضربیں، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، یعنی 2 دفعہ آپ نے مٹی پر اپنا ہاتھ مارنا ہوگا. وہ کیا ہوگا وہ بھی ہم سماعت کرتے ہیں. مختصراً نیت اور 2 ضربیں آپ یاد کر لیں. جی ہاں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مٹی پر اس طرح رکھ کر انگلیاں کشادہ ہوں اور ہاتھوں کو آگے پیچھے حرکت دے. اچھا، آپ نے مٹی سے تیمم کرنا ہے. اپنے ہاتھوں کو آپ یوں رکھیں گے، نہ بہت کشادہ نہ بالکل بند، نارمل پوزیشن پر رکھیں گے. اب ہاتھ مارنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تارے میں یہاں آ جاتا ہوں، جیسے یہ ہے نا ہماری، اس کو 1 منٹ کے لیے ہٹا. تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے نارمل پوزیشن پر، اور جب مارنا ہے نا تو مارنے کے بعد ہاتھ کو اوپر اور نیچے. دوبارہ میں بتاتا ہوں، مٹی پر، دیوار سے، ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے اسے تیمم جائز ہے. اپنے ہاتھوں کو نارمل پوزیشن پر رکھ کر دیوار پر مارنا ہے ایسے زور سے. جب مار دیا، مارنے کے بعد اوپر اور پھر نیچے، یہ آپ کے ہاتھ میں مٹی لگ جائے گی. یہ طریقہ، مارنے کے بعد ہاتھ کو اوپر بھی کرنا ہے نیچے بھی کرنا ہے. یہ ہو گئی ایک ضرب. اب اس ضرب سے آپ اپنے پورے چہرے کا مسح کریں گے، یعنی یہاں اوپر سے شروع کریں گے. ہاں، وہ جھاڑنے کا پوائنٹ رہ گیا. ٹھیک ہے، دوبارہ. اصل میں وہ جھاڑنا اس لیے ہے کہ پہلے اگر آپ زمین کی مٹی سے کر رہے ہیں نا، یعنی اس میں مٹی زیادہ کثرت ہوتی ہے، کوئی ریتیلی زمین ہے، ریتیلا مقام ہے، تو ہاتھوں کو ماریں گے تو مٹی بڑی زیادہ تعداد میں ہاتھ میں رہے گی. لیکن اگر آپ دیوار وغیرہ پہ ماریں گے تو وہ مٹی کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو دیوار پر ماریں، مارنے کے بعد اوپر کریں اور نیچے کریں، اور پھر یہ انگوٹھے کی جو جڑ ہے اس کو آپس میں یوں 2 دفعہ مار لیں. جب یوں ماریں گے نا تو اضافی مٹی آپ کے ہاتھ سے جھڑ جائے گی، اور جتنی مٹی کی ضرورت تھی اتنی مٹی آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گی. اب اس سے آپ پورے چہرے کا مسح کر لیں گے. یہ ہو گئی ایک ضرب، سمجھ میں آ گئی. اب ہے دوسری ضرب. ضرب کہتے ہیں مارنے کو. دوسری ضرب بھی اسی طریقے سے آپ اپنے ہاتھ کو دیوار پر ماریں گے، اوپر کریں گے، نیچے کریں گے، پھر اپنے انگوٹھے کی جڑوں کو آپس میں اس طرح سے ماریں گے. پھر مارنے کے بعد اب ہاتھ کا مسح کس طرح ہوگا؟ یہ 4 انگلیاں اس کے اوپر آ جائیں گی، یوں آپ بالکل سیدھا 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 جائیں گے جائیں گے جائیں گے. یہ اوپر فرنٹ کا جو آپ کا ہاتھ ہے کور ہو گیا. اب جب واپسی آنا ہے تو پھر ہاتھ کو یوں گھما کر اور ہتھیلی سے پیچھے کے مقام کو پورا کور کرنا ہے. یہ تیمم کے ہاتھ پر مسح کرنے کا طریقہ. دوبارہ سماعت کر لیں کہ یہ 4 انگلیاں ہیں، الٹے ہاتھ کی 4 انگلیاں سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر ابتدا سے انگلیوں سے شروع کرتے ہوئے آپ آگے آئیں گے، آتے 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 پورا یہاں تک پہنچ جائیں گے. اور پھر چلیں میں ادھر آ جاتا ہوں، 1 منٹ میں آ جاتا ہوں. دوبارہ صحیح. یہ ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں، ان کو آپ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھیں گے اور پھر آپ یوں اوپر کے حصے کو ان انگلیوں سے کور کر لیں گے. اب بچا یہ نیچے کا ہاتھ کا حصہ. تو ہاتھ کی پوزیشن دیکھیے گا، آپ اس کو یوں گھمائیں گے، یوں، یعنی یہ حصہ بھی کور ہو گیا، یہ حصہ بھی کور. اور اب یہ جو باقی کا حصہ رہ گیا اس کو یوں آگے دیتے ہوئے جاتے ہوئے آپ ہاتھ کا مسح کر لیں گے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، تیمم میں ایک تو نیت فرض ہے، نیت لازمی کرنی ہے، نیت نہیں کی تو تیمم نہیں ہوگا. نمبر 2 ضربیں مارنی ہے. اپنے ہاتھ کو نارمل پوزیشن پہ دیوار پہ مارنا ہے، پھر ہاتھ کو اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، اس کے بعد انگوٹھے کی جڑوں کو آپس میں ایسے مارنا ہے تاکہ مٹی اضافی جھڑ جائے. اس کے بعد پہلی ضرب سے چہرے کا پورا اچھے سے مسح کر لیں گے اور دوسری ضرب سے دونوں ہاتھوں کا مسح کریں گے. وہ کیسے کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر رکھتے ہوئے
اس اوپر کے حصے کو، اوپری حصے کو آپ ان فنگر سے کور کریں گے. پھر جب اس کو یوں ٹرن لیں گے یہاں سے تو یہ ہتھیلی اور یہ اس مقام کو کور کرتے ہوئے پھر نیچے کے پورے حصے کو اس طرح آپ لے کے جاتے ہوئے انگلیوں تک جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے. تو یہ تیمم کا طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ایک دفعہ بالکل اسی طرح سے پھر لیفٹ کو آپ یوں چلیں گے. اب الٹے ہاتھ ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو آپ اس کے اوپر رکھتے ہوئے یوں آگے جائیں گے اور پھر یہی طریقہ اپناتے ہوئے پورا آپ لے آئیں گے. ضرب ایک ہی لگے گی وہی؟ ہاں ضرب ایک ہی لگے گی، دونوں ہاتھوں کے لیے ایک ہی ضرب لگے گی، الگ الگ ضرب کی ضرورت نہیں. سمجھ میں سب کو آ گیا؟ کوئی کر کے دکھا دے ایک دفعہ تاکہ مزید اس کا پریکٹیکل ہو جائے. کون کر کے دکھائے گا؟ آپ. سبحان. الطاف بھائی کے علاوہ اور لوگوں کو بھی آگے ہونا چاہیے بھائی. جی نہیں بتا رہا. صحیح. صحیح ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اور کوئی بتانا چاہیے پریکٹیکل کر کے دکھا دیں آپ کے علاوہ؟ آپ میں سے بھی. جی ہاں آگے پیچھے. صحیح ہے. صحیح. چہرہ پہلے چہرہ. صحیح. بالکل. اور دوسرا ہاتھ اسی طرح. ٹھیک ہے جی سب. جی نہیں بس. ہاں اسی لیے تو شریعت نے تیمم کی اجازت دی کہ جب پانی میسر نہیں تھا، پانی پر قدرت نہیں تھی، تو پھر آپ تیمم کر کے نماز ادا. ہاں تو وہ تو رہے گی. ہاں وہ اسی وقت پھر زائل ہو سکتی ہے جب پانی آپ کو میسر ہوگا. ہاں تو شریعت نے اسی لیے تو یہ آسانی دی کہ پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو اور ناپاکی کی حالت میں ہے، نجاست بھی ہے، تو اب کیا کرے؟ تو کہا آپ تیمم کر لو اور تیمم کر کے نماز ادا کر لو. اچھا شاہ صاحب، کانسیپٹ وہی ہے جیسے مسا کا 3 انگلیوں کا تھا نا، کہ مطلب یہ پہلے فنگر سے ہم نے کر لیا اور اس کے بعد پھر ہتھیلی، تاکہ یہ دوبارہ یوز نہ ہو. صحیح. ماشاء اللہ یاد. آگے. جی اور شرعی عذر ہو، یعنی جیسے خالد بھائی نے بتایا نا کہ اگر کوئی ٹھنڈ کی وجہ سے وضو نہیں کر رہا تھا تو وہ مانا نہیں جائے گا، بلکہ جو ہم نے عذر پڑھے نا، اس کے جتنے اسباب پڑھے، تقریباً ہم نے پانچ چیزیں پڑھی ہیں، تو اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو وہ تیمم کر سکتا ہے. لیکن اگر اب پانی نہیں آ رہا، پانی ختم ہو گیا گھر پہ، اب کوئی بولے بھائی ٹنکی میں پانی نہیں ہے، میں وضو تیمم سے پڑھ لوں، تو ایسا نہیں ہوگا. پانی کا اہتمام کرے، وہ ٹینکر منگوائے یا دیگر چیزیں ہیں، وہ اس طریقے سے پانی کا اہتمام کرے اور غسل کر لے. جی. اور پھر ہاتھوں کو جھاڑ لے اس طرح کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے. بس ٹھیک ہے، یہ پورا ہو گیا. اب یہاں سے پڑھے مسئلہ تیمم کا. نیچے جو مسئلہ ہے، مسئلے کی ہیڈنگ ہے نا، پہلا مسئلہ، اب وہ پڑھ رہے ہیں. جی. تیمم ہر اس پاک چیز سے جائز ہے جو مٹی کی جنس سے ہو، جو چیز آگ میں جل کر راکھ نہ ہو. اچھا تیمم کس چیز سے کیا جائے؟ سوال یہ. تو تیمم ہر اس چیز سے جائز ہے جو مٹی کی جنس سے، پتھر ہو، ماربل ہو، ٹائل ہو، یا اور دیگر چیزیں، چونا ہو، اور دیگر چیزیں جو مٹی کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے. جو چیز آگ میں جل کر راکھ نہ ہو اور نہ پگھلے اور نہ نرم ہو، وہ مٹی کی جنس سے کہلاتی ہے. یہ ایک تعریف بتا دی کہ بھائی مٹی کی جنس سے کیا ہے. کہا مٹی کی جنس سے وہ ہے جو آگ میں جل کر نہ راکھ ہو، نہ نرم پڑے،
وہ مٹی کے جنس سے ہوا کرتی ہے. مثلا ریت، پتھر، اینٹ، کنکر، سنگ مرمر اور چونا وغیرہ. ہاں سنگ مرمر ہے، پتھر ہے، چونا ہے، ساری چیزیں مٹی کے جنس سے ہیں. آگے مسئلہ نمبر 2، جو چیز مٹی کی جنس سے نہیں، مثلا کپڑا، لکڑی، گھاس، شیشہ، دھات، اناج وغیرہ، مگر ان پر اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑے یا ہاتھ رکھ کر نیچے سے نشان پڑ جائے تو اس سے تیمم جائز ہے. ناپاک چیزوں سے تیمم ہر حال میں جائز نہیں ہے. شیشہ ہے، اب شیشے پر اتنی مٹی جم گئی کہ جب آپ اس پر ضرب ماریں گے تو وہ مٹی آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی. تو شیشے سے تو تیمم جائز نہیں تھا، لیکن اب اس پر جو مٹی آ گئی، اس پر جو گرد آ گئی، اس پر بھی ہاتھ مارنے سے تیمم ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مٹی کی جنس سے نہیں ہے لیکن اس پہ گرد اور غبار نے اتنا اس کو ڈھانپ لیا کہ آپ ہاتھ مارتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پہ مٹی آ جاتی ہے، تو اس سے بھی تیمم جائز ہے. گویا یہ تیمم مٹی سے ہی کرنا ہوا. ٹھیک ہے جی، آگے. فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے دوسری فرض نمازیں، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، جنازے کی نماز، سجدہ، تلاوت اور تمام عبادتیں جائز ہیں. ہاں اب اگر نماز کے لیے تیمم کیا تھا، اس سے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، دیگر معاملات بھی دینی کر سکتا. تیمم کے احکام مدرج ذیل ہیں. فرائض تیمم. فرائض تیمم. جی تیمم میں مندرجہ ذیل 3 امور فرض ہیں: نیت کرنا، چہرے کا مسح کرنا، دونوں ہاتھ کا کونی سمیت مسح کرنا. مسح کرنا، نیت کرنا، پہلا 2 ضربیں، اس کے اندر ہی دونوں چیزیں آ جائیں گی، چہرے کا مسح اور ہاتھ کا مسح کرنا. سنن تیمم: تسمیہ پڑھنا، دونوں ہاتھ کو وضو، غسل، تیمم، ان کی سنتیں آپس میں تقریباً آپ سمجھیں سیم ہی، دونوں ہاتھ. اس لیے نواقض وضو آ جائیں. نواقض تیمم: جن امور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے وضو کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں. اور جو باتیں غسل کو واجب کرتی ہیں وہ غسل کے تیمم کو توڑتی ہیں. ان کے علاوہ جس عذر کی وجہ سے تیمم جائز ہوا تھا، جب وہ عذر باقی نہ رہا تو تیمم ٹوٹ جائے گا. عذر یہ تھا کہ بیمار تھا اس لیے تیمم جائز تھا، اب بیماری دور ہو گئی تو اب عذر باقی نہیں رہا تو لہٰذا اب وہ پانی سے ہی وضو کرے گا. عذر یہ تھا کہ خوف کی تھا، جان کا خوف تھا، اس وجہ سے پانی پر قدرت نہیں تھی، تو اب اگر وہ خوف ختم ہو گیا تو عذر ختم ہو گیا، اب اسے پانی سے ہی وضو کرنا ہے. تو یہ تیمم کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سماعت کی. غسل اور تیمم 2 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ غسل اور تیمم کو ایک نظر ذرا دہرا لیں، اس کے فرائض بالخصوص یاد کر لیجئے جلدی سے. چاہیں تو ایک دوسرے کو سنا بھی دیں فرائض وضو اور فرائض غسل اور فرائض تیمم، تاکہ آپ کو مزید یہ پختہ ہو جائے.
اچھا اب جی کون سنا دے گا غسل کے فرائض اور تیمم کے فرائض؟ کون کون سنا دے گا غسل کے فرائض اور تیمم کے فرائض؟ سب کو یاد نہیں ہوئے؟ ہو گئے تو ہاتھ کھڑا کریں جس جس کو یاد ہو گئے وضو کے. چلیں جی، وضو، غسل اور تیمم. پہلے وضو کے فرائض کون سنائے گا؟ جی جی اونچا اونچا بولا. پیج نمبر 10 پہ. سب کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اب تیمم غسل کے فرائض کون سنائے گا؟ غسل کے جی، باقی سب بھی ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں بھائی. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اب تیمم، نوجوانوں ہاتھ اٹھا لو سب. جی جی ٹھیک ہے، سبحان اللہ. سب کہیں سبحان اللہ. اچھا اب جو ہم چیز سمجھنے جا رہے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم چیز. مکروہ اوقات. کون سے ایسے اوقات ہیں کہ جس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ویسے تو ٹوٹل 5 ہیں، لیکن 3 مکروہ اوقات ایسے ہیں کہ جس میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. یعنی قضا نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی اپنی قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ان 3 اوقات میں وہ بھی نہیں پڑھ سکتا. جی طلوع مکروہ اوقات. 3 اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. طلوع آفتاب سے کرنے چمکنے. طلوع آفتاب سے کرنے چمکنے تک. طلوع کہتے ہیں نکلنا، اور آفتاب کہتے ہیں سورج کو. کس کو کہتے ہیں؟ سورج. سورج کو. طلوع مطلب نکلنا اور آفتاب مطلب سورج. یعنی سورج کے نکلنے سے کرنے چمکنے تک، یعنی جب سورج نکلے اور اس کی روشنی تیز ہو جائے، یہ پہلا مکروہ وقت ہے. اپروکسیمیٹلی اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ 20 منٹ ہوتا ہے عمومی طور پر. جیسے مثال کے طور پر اگر 7 بجے فجر کا وقت، ویسے تو 7:02 پر ہے، 7 بجے اگر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو 7 بجے سے لے کر 7:20 تک یہ مکروہ وقت ہے. اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی سنت نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا یہاں مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا، وہ میں عرض کر دوں کہ فجر کے لیے کوئی آیا، ٹھیک ہے، فجر کے لیے کوئی آیا اور اس نے امام صاحب کو قاعدہ آخرہ میں پایا، یعنی سنتیں وہ نہیں پڑھ سکا. اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ کہ جس کی فجر کی نمازی قضا ہو گئی، اور ایک وہ جس کی فجر کی سنتیں قضا ہو گئی، فرض اسے مل گئے. تو دونوں صورتوں میں اگر پہلی والی صورت دیکھیں گے جس کی فجر کی نمازی قضا ہو گئی، اب اس کی آنکھ کھلی 8 بجے، 8 بجے آنکھ کھلی، فجر میں آنکھ نہیں کھلی تھی، تو اب جب وہ نماز پڑھے گا نا تو فجر کی سنت بھی پڑھے گا، فرض بھی پڑھے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. یعنی اس دن کی فجر ہے اور دوپہر 12 بجے یعنی زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ فجر کی قضا پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی سنتیں بھی پڑھے گا. پہلے 2 سنتیں پڑھے گا، پھر 2 فرض پڑھے گا. اور اگر فجر کی سنتیں قضا ہو گئی تھی، امام صاحب کو قاعدہ آخرہ میں پا لیا تھا، سنتیں نہیں پڑھ سکا، اتنا وقت نہیں تھا، تو اب 8 بجے یا 9 بجے جب وہ چاہے اسی دن زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے. تو یہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. بالکل. تو یہ مسئلہ مجھے اس سے یاد آیا تو میں نے کہا آپ سے عرض کر دوں. عمومی طور پر یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پڑھتے ہیں تو صرف فرض ہی پڑھ لیتے ہیں. اگر اسی دن کی فجر ہے اور زوال کے وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو سنتوں کی قضا بھی اب نہیں پڑھے گا. یعنی اگر زوال کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، تو اب وہ صرف اور صرف فرض کی قضا کرے گا، سنتوں کی قضا نہیں کرے گا. اچھا شاہ صاحب، یہ تو یہ والے کیس میں پر ڈے پہ آ گیا. اب جیسے کسی کی قضائیں رہ گئی ہیں، نہیں، وہ صرف فرض کی قضا، پھر صرف فرض کی قضا. جی
صرف فرض کی قضا. زوال کے وقت سے پہلے پہلے اسی دن کی فجر کی قضا پڑھ رہا ہے تو سنتیں پڑھے گا. جی ہاں جی وطر بھی پڑھنی. عشاء کی کر رہے ہیں تو واجب ہے وطر, تو فرض کے ساتھ ساتھ آپ وطر کی قضا بھی کریں گے. جی یہ جو 20 منٹ ہے, نہیں سجدہ کرنا منع ہے. ہاں یعنی نماز آپ نہیں کریں, نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, تسبیح پڑھ سکتے ہیں, وظائف وغیرہ آپ سب پڑھ سکتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت, تسبیح, وظائف وغیرہ سب پڑھ سکتے ہیں, لیکن کوئی نماز نہیں پڑھیں گے, سجدہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں دعا وغیرہ کر سکتے ہیں. جی آپ پوچھ رہے تھے کچھ نہیں, چلے جی. تو پہلا وقت مکروہ وقت فجر کے بعد اپروکسیمیٹلی اس کا 20 منٹ ہوتا ہے, اس وقت میں کوئی نماز ہم ادا نہیں کر سکتے. دوسرا وقت نصف النہار سے زوال آفتاب تک, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سورج جب نکلا تو 20 منٹ, سورج اب سر پر آ گیا تو عمومی طور پر اس کا وقت 25 منٹ, 30 منٹ, 20 منٹ بھی ہوتا ہے. اب سورج جب سر پر آ گیا نا تو اس کو کہتے ہیں نصف النہار. اب جب سر پر آ گیا, اب جب یہ زائل ہونے لگے گا تو جتنا وقت ہے, یعنی دن آدھا ہونے سے لے کر زوال تک, زائل ہونا جب یہ شروع ہوگا, جتنا وقت ہے تو وہ آپ کو گھڑی بتا سکتی ہے. جیسے آج کا ہے 12:45, 12 بجے اسٹارٹ ہے اور 12:45, مطلب 45 منٹ آج یہ پورا زوال کا وقت ہے. تو اس وقت میں آپ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے. اب یہ جب یہ وقت ختم ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. ظہر کے وقت میں پھر آپ جو چاہیں اس کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. دوسرا وقت یہ ہو گیا. تیسرا وقت آفتاب کے پیلے ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک, یعنی مغرب سے پہلے پہلے. پہلا وقت فجر کے بعد تھا, دوسرا وقت ظہر سے پہلے ہے, اور تیسرا وقت مغرب سے پہلے ہے. یعنی مغرب سے پہلے پہلے, اور اپروکسیمیٹلی یہ بھی 20 منٹ ہی ہوتے ہیں, 20, 19, 21 منٹ ہی ہوتے ہیں, کہ اس وقت میں بھی کوئی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس دن کی اثر ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ آفس سے آ رہے تھے اور آپ نے دیکھا آج 7 بجے مغرب ہو رہی ہے, اور ابھی ٹائم دیکھا تو 7 بجنے میں 10 منٹ ہے. اب مکروہ وقت تو شروع ہو چکا ہے اور آپ نے اثر نہیں پڑھی, تو پھر آپ اس دن کی اثر اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس دن کی اثر آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ مغرب سے پہلے جو 20 منٹ جو مکروہ وقت ہے اس میں آپ کوئی اور نماز ادا نہیں کر سکتے. اس حوالے سے سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, یہ 3 تو مکروہ اوقات ہو گیا. کچھ مکروہ اوقات, جی سوال. شاہ جی صاحب یہ افضل وقت میں تو نہیں آئے گی پھر, اب جیسے 10 منٹ. ہاں افضل میں تو نہیں آئے گی, لیکن نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. جی جی تو آپ کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے وقت میں شروع کر دی. ہاں اگر مغرب عصر کے وقت میں شروع کر دی تو آپ نماز کمپلیٹ کر لیں, نماز آپ کی ہو جائے گی. جی سوائے فجر کے. نہیں ایسا, ہاں بس وہ کوئی اور نماز اور قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے, صرف اس دن کی اثر ہی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ صاحب بہار شریعت میں کچھ اور اوقات ذکر کیے ہیں کہ جن میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے. اب وہ کیا ہیں؟ نفل نماز سے ریلیٹڈ وہ ہم سماعت کرتے ہیں. بہار شریعت کتاب آپ سب کو پتہ ہے؟ کس کس کو پتہ ہے بہار شریعت کتاب کا؟ ہاتھ کھڑا کریں. نام پتہ ہے بس. ہاں بہار شریعت کتاب یہ فقہ کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے پورا, یعنی کئی جلدیں ہیں اس کی, اور اس جلدوں کی بھی نہیں, وہ فتاوی رضویہ ہے, 8 اس کی جلدیں, پھر اس کے 8 حصے ہیں, 4 جلدیں ہیں اور 8 حصے ہیں. اور اس کے اندر صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں,
اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں. آپ نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ آپ کا لقب ہے. آپ نے یہ کتاب لکھی, اور ایسی کتاب فقہ پر اتنی جامع اور معنی کتاب پورے بر صغیر پاک و ہند میں کوئی اور نہیں لکھی گئی, کہ جس میں فقہی مسائل اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ, یعنی آپ قرآن کی آیات بھی ذکر کرتے ہیں, احادیث طیبہ بھی ذکر کرتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, پھر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اتنے مسائل کے جو ایک انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے. تو اگر ہو سکے تو بہار شریعت کتاب ضرور پڑھیں, بہت پیاری کتاب ہے, بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. ہماری لائبریری میں بھی الحمدللہ تعالی موجود ہے. جی. ان 3 اوقات کے علاوہ بعض اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے دیگر اوقات میں بھی نفل نماز پڑھنا اور بعض صورتوں میں ہر نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ ہے. مشہور کتاب بہار شریعت میں ان اوقات کی تعداد 12 تحریر کی گئی ہے, جن کا خلاصہ یہ ہے: طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک سنت فجر کے سوا کوئی نفل پڑھنا. طلوع فجر سے طلوع آفتاب, آسان کر دوں, پورا فجر کا وقت. طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک, اس کو اور آسان کر دوں تو جو پورا فجر کا وقت ہے نا, اس میں فجر کی سنتوں کے علاوہ آپ کوئی اور نماز ادا نفل نہیں کر سکتے. فجر کا وقت شروع ہوا, اب فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی اور نفل نہیں پڑھ سکتے. فجر کے پورے وقت میں فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں, اور کوئی اس کے علاوہ نفل یا سنت نماز نہیں پڑھ سکتے. فجر کے وقت ختم ہونے, یعنی پورا جو فجر کا وقت ہے اس میں سنتیں اور نفل کوئی پڑھیں گے, نفل تو ویسے ہی نہیں ہے, اگر سنتیں پڑھیں گے تو صرف فجر کی سنتیں, اس کے علاوہ نہیں, نفل بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر قضا نماز ہے تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, جائز نہیں. سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اگر کوئی سحری کے وقت میں پڑھ لے تو تہجد ہے, بہت اچھی بات ہے, تہجد ہمیں پڑھنی چاہیے. تہجد کا وقت فجر سے پہلے پہلے ہے, تو اب فجر کا وقت شروع ہو گیا, سحری کا وقت ختم ہو گیا, تو اب وہ فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے, لیکن دیگر نوافل نہیں پڑھ سکتا. ہاں قضا نماز ہے تو قضا نماز اس میں پڑھ سکتا ہے. قضا نماز کے لیے بس 3 موقع. اس میں ایک سوال. جی جی پڑھ سکتے, جی وہ پڑھ سکتے, نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. شاہ صاحب جیسے تہجد کا ایک وقت کا تعین ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز فجر کی اذان تک جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے, نہیں فجر کا وقت اذان نہیں. اگر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:50 پر, تو 5:50 ہو گئے تو اب تہجد نہیں ہوگی, اب وہ صرف اذان نہیں نماز. وقت اذان تو تاخیر سے ہوتی ہے, وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے. ابھی آج کل جیسے مثال ہے 5:30 بجے کا ایک ٹائم ہے کہ 5:30 بجے تہجد ختم ہو جاتی ہے, یہاں سے لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بس یہاں پہ آ کے تہجد ختم ہو جاتی ہے. اذان تو 6 بجے ہوتی ہے, 6 بجے ہوتی ہے. اذان نہیں دیکھیں گے آپ, وقت دیکھیں گے کہ فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. آگے. جماعت کھڑی ہونے سے ختم ہونے تک نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے, جماعت ہو رہی ہے, تو اب اس دوران کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. اب دیکھیں جو گھنٹی بچی اور یہ مکروہ وقت ختم ہو گیا, اور فجر ہے, جلدی تھوڑا اسپیڈ لگا لیں. نماز عصر پڑھنے کے بعد سے آفتاب زرد ہونے تک نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. نماز عصر پڑھ لی, اس کے بعد اب کوئی نفل نماز ادا نہیں کر سکتے. اگر کوئی نفل نماز پڑھے گا تو اس کو سختی سے منع کیا گیا, گناہ گار ہوگا. غروب آفتاب سے مغرب کی فرض نماز تک نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے, آگے. امام کا خطبے کے لیے کھڑے ہونے سے فرض جو جمعہ تک سنت اور نفل پڑھنا مکروہ تحریمی. اب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا, اس نے عربی خطبہ شروع کر دیا, تو اب باہر سے کوئی آ رہا ہے نا, تو آ کر بیٹھے گا, خطبہ سماعت کرے گا. اب اس نے سنتیں, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ عمومی طور پر کیا کرتے ہیں, ادھر خطبہ چل رہا ہے, آتے ہیں فوراً بھاگے بھاگے آئے اور سننا شروع کر دیتے. تو اب اگر جمعے کا عربی خطبہ شروع ہو گیا
تو پھر آپ نے سنت اور نفل نہیں پڑھنی بلکہ خطبہ سماعت کرنا ہے، وہ سننا واجب ہے. جی. عین خطبے کے وقت ہر نمازی حتیٰ کہ قضا نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. بالکل. عین خطبے کے وقت تو دیگر نمازیں اور قضا نمازیں پڑھنا بھی منع فرمایا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو آپس میں کلام بھی نہیں کرنا ہے، کسی کو چپ ہونے کے لیے بھی نہیں کہنا ہے، بلکہ خاموشی سے آپ نے اسے سماعت کرنا ہے. نماز عیدین سے پہلے گھر یا مسجد اور عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. اچھا، نماز عید، اب عید کا دن ہے تو نہ عید سے پہلے نہ عید کے بعد. عید والے دن دیکھیں اسپیشل ایونٹ ہے نا، جب کوئی بڑا اسپیشل ایونٹ ہو نا تو اس کے لیے اہتمام بھی ویسے ہی کیا جاتا ہے، اس کے لیے اہتمام بھی ویسا ہی کیا جاتا ہے. تو عید کا دن ہے تو اب نماز عید سے پہلے بھی گھر میں کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، اور نماز عید کے بعد میں مسجد میں بھی نوافل کے لیے کھڑے نہیں ہو جانا. ہاں نہیں، اب نماز نکل گئی، فجر نکل گئی، اب وہ عید پڑھ رہا ہے، عید پڑھ لے، عید پڑھنے کے بعد پھر گھر پہ جا کر اس کی قضا ادا کرے. لیکن مسجد میں نماز کوئی ادا کرنا، وہ کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز کے بعد مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا. نہیں تو یہ غلط طریقہ ہے. نماز عید سے پہلے بھی نماز عید کے بعد بھی کوئی نوافل، کوئی سنتیں نہیں پڑھنی، کیونکہ دین نے نا اس کو خاص کیا ہے، اس کو ایک اسپیشل ایونٹ کے طور پر رکھا ہے تاکہ نماز عید کا اہتمام اتنا ہو کہ اب جب کوئی کھڑے ہوں ساری امت تو نماز عید کے لیے ہی صرف کھڑی ہو. آگے. نماز عیدین کے بعد مسجد اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. عرفات میں ظہر اور عصر کے درمیان سنت اور نفل نماز پڑھنا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مقدس مقام کی حاضری عطا فرمائے. جو لوگ حج کر کے آ گئے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ عرفات میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پر درمیان میں کوئی سنتیں وغیرہ نہیں، بس فرض ہی پڑھنا یہ طریقہ ہے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان سنت اور نفل نماز پڑھنا اسی طرح مزدلفہ میں مغرب اور عشاء یہ دو نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے درمیان بھی سنتیں نہیں پڑھی جاتی. فرض کا وقت تنگ ہو تو دیگر نمازیں پڑھنا مکروہ اب تحریم. فرض کا وقت بہت تنگ ہے، آپ پہنچے، دیکھا ظہر کا وقت تو بالکل اختتام پر ہے، اب فقط 3 منٹ رہ گئے یا 4 منٹ رہ گئے، تو اب آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ جو فرض کی ادائیگی ہے پہلے وہ ادا کرتے ہوئے فرض کو ادا کریں گے. جب وقت تنگ ہو جائے، وقت بہت مختصر رہ جائے، تو پھر آپ نے سنتیں ادا نہیں کرنی بلکہ ڈائریکٹ فرض ادا کرنے ہیں. نہیں، یہ تو وقت تنگ ہو جائے، وہ جو سنتیں بعد میں ادا کرتے ہیں نا وہ آگے آئے گا، ہم آگے پڑھیں گے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ وقت تنگ رہ گیا، 3 سے 4 منٹ ظہر کا وقت. ہاں یہ سچویشن ہی اس وقت کی ذکر کی جا رہی ہے کہ جب صرف فرض پڑھنے کا وقت رہ گیا ہے، یعنی آپ سمجھیں ظہر کا وقت ہے اور ظہر کا وقت ختم ہونے میں صرف 3 منٹ رہ گئے، آپ گھر پہنچے، تو اب آپ صرف فرض ادا کر سکتے ہیں، وقت اتنا ہی بچا ہے. تو شریعت نے کہا کہ پھر سنت کو آپ نہیں بلکہ پہلے فرض ادا کرتے ہوئے آپ اس وقت میں فرض کو ادا کر لیں. وہ جو سچویشن ہے موقدہ وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ آگے آ رہا ہے، وہ آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ مکروہ اور مکروہ تحریمی. اچھا چلیں، انہوں نے ایک بات پوچھ لی. مکروہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہے مکروہ تنزیہی. بس یہ مختصر سی بات آخری کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. ایک مکروہ ہوتا ہے تحریمی اور ایک ہوتا ہے تنزیہی. تحریمی بڑا مکروہ جس میں زیادہ کراہت ہے. اگر کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ جو مکروہ تحریمی تھا، نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ لوٹانا
پڑے گی، دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ مکروہ تنزیہی، اگر مکروہ تنزیہی ہو گیا تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن دوبارہ لوٹانا لازمی نہیں ہے، اس میں کراہت پھر بھی ہوگی۔ اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ بعض لوگ ہمارے یہاں پائچے فولڈ کرتے ہیں، پائچے فولڈ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کف ثوب سے منع کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کف کہتے ہیں لپیٹنے کو، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، کپڑا لپیٹنا، اب چاہے نیچے سے ہو، چاہے آستین سے ہو، چاہے یہاں سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، نماز میں کپڑا لپیٹنا اسے منع کیا گیا اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آ سکتا ہے کہ حضرت صاحب یہ بھی تو حکم ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، تو اب ہم کیا کریں؟ جی بالکل، حکم یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہی آپ کا پائچہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کی پینٹ، کسی کا ٹراؤزر، کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اور وہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ کیونکہ ہوا ہی کرتا تھا کہ زمانہ جاہلیت تھا، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ تکبر کی وجہ سے اپنی شلواروں کو، اپنے پائچوں کو نیچے لٹکاتے تھے، اور فی زمانہ ہمارے دور میں کوئی ایسا رواج نہیں ہے کہ کوئی تکبر کی وجہ سے اپنے پائچے لٹکا کر پھر رہا ہو۔ تو پھر مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں فولڈ کرنا کپڑا یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، اور اگر ٹخنے سے نیچے تھا، تکبر کی وجہ سے نہیں تھا، تو کیا ہے؟ مکروہ ہے تنزیہی ہے۔ تو اگر کسی نے کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھا تو نماز کیا ہوئی؟ مکروہ تحریمی، یعنی نماز واجب الاعادہ ہوگی، پھر سے لوٹ۔ فیشن الگ چیز ہے، تکبر الگ چیز ہے۔ اگر اس میں تکبر نہیں ہے، بات ابھی ہم یہ کریں گے، تو اگر پائچے نیچے ہیں، پائچے فولڈ کیے ہوئے ہیں اور نماز پڑھی تو وہ تحریمی ہوگی، نماز واجب الاعادہ، اس کو نماز پھر سے لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر ٹخنوں سے نیچے ہے، کپڑا فولڈ نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے اور تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، تو مکروہ تنزیہی، نماز تو ہو جائے گی لیکن پھر بھی اس میں کراہت موجود ہوگی۔ تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا، اسی طریقے سے جتنے بھی مسائل اب آ جائیں، آگے کچھ مسائل آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اگر تحریمی ہوا ہے تو آپ نماز پھر سے پڑھیں گے، اور اگر تنزیہی ہوا تھا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت اس میں پھر بھی موجود ہوگی۔ ہاں، دو چیزیں دیکھیں، میں پھر سے اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ آپ کی افضل تو یہی ہے، سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ کا پائچہ ٹخنوں سے اوپر ہو، فرسٹ پریورٹی تو آپ نے اس کو دینی ہے، سب سے پہلا کام، اولین ترجیح یہ ہو کہ آپ کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سچویشن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ٹخنوں سے نیچے ہے پینٹ آپ کی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ فولڈ کر کے پڑھ لیں یا آپ اس کو اسی حالت میں رہنے دیں اور نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ فولڈ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز میں کپڑا لپیٹنے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، تو آپ کپڑا لپیٹیں گے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہو جائے گی تو نماز پھر سے لوٹانا پڑے گی۔ اور اگر آپ اس کو لپیٹتے نہیں ہیں بلکہ ٹخنوں سے نیچے جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں تب بھی مکروہ ہے، تب بھی مکروہ ہے، لیکن تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن نماز کراہت کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ کچھ ضروری اور اہم مسائل تھے، اور مکروہ ایک پوائنٹ رہ گیا، چلیں پڑھ لیں آپ۔ جس بات سے دل بٹے اور اسے دور کر سکتا ہو تو اس کو دور کیے بغیر ہر نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی ہر بات جس سے دل بٹے، نماز کی تمہیں دل نہ لگے، اس مثال کے طور پر آپ گھر سے آفس پہنچے، کھانا تیار تھا،
نماز کا وقت بھی باقی ہے ابھی اور کھانا بھی تیار ہے, کھانا بالکل ریڈی ہے اور آپ کو شدید بھوک بھی لگی ہے, تو آپ نماز اب جلدی جلدی پڑھیں گے کیونکہ بھوک لگی ہے, تو آپ کی طبیعت کا رجحان کھانے کی طرف جائے گا. تو شریعت نے کہا پہلے آپ کھانا کھا لیں سکون سے, پھر آپ نماز ادا کر لیں. اسی طریقے سے کسی کو حاجت ہے, واش روم جانا ہے, تو کہا پہلے اپنی حاجت پوری کریں, واش روم جائیں, نجاست سے فارغ ہو جائیں, اب آ کے سکون سے نماز. یعنی ہر وہ کام کہ جس سے آپ کی طبیعت نماز سے ہٹتی ہو اور توجہ اس طرف جاتی ہو, تو پہلے آپ اس کام کو ادا کر لیں اور پھر آپ نماز ادا کریں. ٹخنوں سے اوپر سے مراد یہ ہے کہ بس ٹخنوں سے اوپر. بعض لوگ آدھی آدھی پنڈلیوں تک کر لیتے ہیں, یہ کہیں بھی, وہ تو بے خیالی میں میرے خیال سے ہو جاتا ہے, بے خیالی میں کسی کسی کا ہو جاتا ہے. ٹخنوں سے اوپر کتنی رکھنی ہے؟ ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنی ہے. اب آپ میرے دیکھ رہے ہیں ٹخنوں سے اوپر ہے تو اتنی ٹخنوں سے اوپر ہو, ایسا نہیں کہ آدھی آدھی پنڈلیوں تک, وہ دیکھنے سے بھی بہت معیوب لگ رہا ہوتا ہے. تو ٹخنوں سے اوپر مراد یہ کہ بس ٹخنوں سے اوپر ہی شلوار کو. ٹی شرٹ ہوتی ہے اس میں کونی دکھ رہی ہوتی ہے. ہاں ٹی شرٹ ہے, اب اس میں ہاتھ نکلا ہے تو اسے بھی مکروہ قرار تو دیا گیا, اسی لیے وہاں نے کہا کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو پوری شرٹ لے کر آئیں. اچھا یہ ہم نے الحمدللہ آج مکروہ اوقات اور تک پڑھ لیا. انشاءاللہ اب جو اگلی ہماری آخری کلاس ہوگی اس میں نماز کا پورا طریقہ اور وہ نماز کے اذکار جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ تو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اپنے رب سے کیا عرض کر رہے ہیں ہمیں پتہ تو. سجدے میں گئے ہیں تو عرض کیا کی ہے سبحان ربی الاعلی, ہمیں پتہ تو. التحیات میں پہنچے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات. جب ان سب کے معنی اور ترجمہ یاد ہوگا نا, پھر نماز پڑھیں گے تو پھر بڑا لطف آئے گا, بڑا کیف, اور نماز کی وہ روحانیت بھی ہمیں نصیب ہوگی. تو انشاءاللہ آخری کلاس, اب تیسری کلاس ہماری یہ فقہ کی اور مسائل کی انشاءاللہ یہ ہوگی تیسری کلاس. اس کے بعد اگلی 3 کلاسیں وہ ہم ضروری اور بنیادی عقائد جو ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے اس پر کریں گے. اگلی ٹائمنگ انشاءاللہ ہم ظہر کے بعد کی ہی رکھیں گے. ہماری آج یہ خوش نصیبی ہے. خالد بھائی تو 1:30 بجے کی, ٹھیک ہے. ہماری خوش نصیبی بھی کہ آج ہمارے درمیان سید غلام مجتبی حدیث صاحب ہماری اس مسجد کے روئے رواں, ہماری اس مسجد کے صدر, ہمارے سرپرست اور محسن اہل سنت بھی ہیں, تشریف لائے. اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. رب العالمین یہ جتنی بہاریں ہیں سرپرستی آپ ہی فرماتے ہیں, رب العالمین انہیں بھی جزائے خیر اور صحت و عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اگلی کلاس انشاءاللہ العزیز نماز ظہر کے فوراً بعد نماز ظہر آپ اسی مسجد میں ادا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ